الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس سے پہلے کی آیتوں میں بطور خاص یہ بات آئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کی تھی، لیکن لوگوں نے ان کی بات کے ماننے کے بجائے ان کے خلاف ہی کارروائی کرنا شروع کر دی. نتیجے کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں مظلوم ہو گیا ہوں، میری مدد فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مکمل ان کی مدد فرمائی. طوفان نوح کا تذکرہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے. آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلا، اور آسمان و زمین سے نکلنے اور برسنے والے پانیوں کا جب ایک اجتماع اور اکٹھا پن ہوا تو جودی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا. اس وقت میں جو لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ تو کشتی نوح میں سوار ہوئے اور بچ گئے، محفوظ رہ گئے. لیکن جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے. اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اسے نشانی عبرت بنا کے چھوڑ دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر کہ اگر کوئی انسان اللہ کے عذاب کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی جانب سے آنے والے مبلغین و مصلحین کے ساتھ استہزاء کا برتاؤ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ انسان اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. پھر جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو اللہ کے سوا اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن سے متعلق کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اے لوگو سنو، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ گزشتہ قوموں کے حالات پر تبصرہ اور ان کے ساتھ ہونے والی تباہی و بربادی کا ذکر، جسے قرآن نے بڑے اچھے انداز میں حسن اسلوبی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان تھوڑی سی توجہ دے تو بآسانی قرآن مقدس کی ان آیتوں سے عبرت و نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے، اس کا مفہوم بھی آسان رکھا ہے، اس کا پڑھنا بھی آسان ہے، اس کا سمجھنا بھی آسان ہے، بلکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا بھی آسان ہے. یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا میں چھوٹی بڑی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا حافظ موجود ہو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے. حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے
پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، اور عمل کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ کوئی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی جھٹلا دیا اپنے زمانے کے نبی کو۔ قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم عاد کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہے۔ فرمایا کہ قوم عاد نے بھی اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا، اس جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو میرا عذاب کیسا رہا اور میری تنبیہات کا انکار کرنے کی سزا کیسی رہی؟ جن کے ذریعے تمہیں نصیحت کی گئی تم نے اسی کا مذاق اڑا دیا، کیسا لگا؟ عذاب سے دوچار ہونے کے بعد یہ پوچھنا در حقیقت اس کی ذلت و خواری میں اضافہ کرنا ہے، اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیدا کرنا ہے۔ کیا عذاب آیا تھا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحِسٍ مُسْتَمِرٍ، ہم نے ان پر تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیج دیے۔ فی یوم نحس مستمر، لگاتار نحوست والے دنوں میں۔ قوم نوح پر، قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا تیز و تند ہوا کے جھونکے کی شکل میں۔ سبت لیال و ثمانیۃ ایام حسوما، 7 رات اور 8 دن مسلسل تیز و تند ہوا کے جھونکے چلتے رہے۔ چونکہ وہ لمبے لمبے لوگ تھے، کہا تنزع الناس، اس ہوا نے لوگوں کو اکھاڑ پھینکا، یا ادھر سے ادھر لے آ کے پٹخ دیا۔ کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ جڑ سے اکھاڑے گئے یا جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت، لمبا درخت ہوتا ہے۔ کہا ان کو جب تیز و تند ہوا کے جھونکوں سے پالا پڑا، انہیں گھروں سے نکالا، علاقوں سے نکالا اور دور جا کے پٹک دیا۔ چونکہ لمبے لمبے جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ کھجور کے تنے اور کھجور کے درخت گرے پڑے گئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ سارے لوگ مخالف ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا، چند لوگ ان کے ماننے والے ہیں۔ وہ صحیح چیز کی دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، قیامت کی دعوت دیتے تھے، صحیح اعمال کرنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کرنا شروع کیا۔ تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، وہ عذاب آندھی کی شکل میں، طوفانی ہوا کی شکل میں۔ قرآن نے کہا ریحن سرسرن، تیز و تند ہوا کے جھونکے، فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست والے دن میں جو لگاتار نحوست والا ہی رہا۔ تاریخی اور تفسیری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد پر جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوا وہ بدھ کا دن تھا، اور شام کے وقت میں اس کی شروعات ہوئی، 7 رات رہی، پھر آئندہ بدھ کو شام تک وہ ہوا چلتی رہی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی دن فی نفسی منحوس نہیں ہے۔ جس دن انسان پر عذاب نازل ہوتا ہے وہ دن اس کے لیے منحوس بن جاتا ہے۔ اب ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن یہ سلسلہ رہا، تو خواہ مخواہ لوگ کہتے ہیں کہ بدھ کا دن منحوس دن ہے۔ اگر بدھ کا دن منحوس تھا
تو قوم عاد پر تو پورا 7 بلکہ 8 دن تک وہ سلسلہ جاری رہا، بدھ سے بدھ تک عذاب رہا، اور سب کو قرآن نے کہا فی یوم نحس مستمر، فی یوم نحس مستمر، ایک منحوس دن میں جس کی نحوست مستقل لگی رہی، پورا ہفتہ نحوستی سے دو چار ہوئے، کہیں نکلنے کا اور بچنے بچانے کا کوئی طریقہ اسے سجھائی نہیں دیا، کوئی تدبیر نظر نہیں آئی۔ فرمایا تنزع الناس، یہ ہوا لوگوں کو اکھاڑ پھینک رہی تھی، کانہم اعجاز نخل خاوی، کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجور کے درخت ہے جن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، چونکہ لمبے تڑنگے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قرآن نے کہا ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جیسی مخلوق شہروں میں پیدا نہیں کی گئی ہے، اٹا کٹا مشٹنڈا، ڈیل ڈول والا، عظیم الجثہ، بھاری بھرکم لمبا تڑنگا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول کی مخالفت کی تو اللہ کے عذاب سے اس طرح دوچار ہوئے کہ اس کی ساری طاقت و توانائی رکھی کی رکھی رہ گئی، اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ، کیسا رہا میرا عذاب اور کیسی رہی میری تنبیہات، جو ہم نے تمہیں سمجھایا بجھایا کہ مان لو، لیکن اس کے باوجود تم انکار کرتے رہے، اس کا انجام کتنا خطرناک ہوا اب اندازہ لگا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ واقعہ سنایا گیا، واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اسے سمجھیے، اسے برتیے، اس کا عملی جامہ پہنائیے۔ اگر اس قسم کی خرابی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس خرابی کو دور کیجئے اور اپنے آپ کو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے بچا لیجئے، اگر نہیں بچاتے ہیں اپنا نقصان کریں۔ تو قرآن بڑے اچھے انداز میں حسن اسلوبی کے ساتھ سیدھے سادھے چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ کو سمجھا دیا، اسی لیے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن اسی لیے بھیجا گیا ہے، اسے پڑھیے سمجھیے نصیحت حاصل کیجیے، اور لوگوں کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ دنیا بھر کے پروگرام میں شرکت ہوتی ہے، درس قرآن میں لوگوں کو بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، یا پھر اسے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی، جبکہ یہ قرآن اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ انسان اسے پڑھے سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، گزشتہ قوموں کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے اور اپنے بچاؤ کا راستہ بنا لے، ورنہ ہم بھی اور آپ بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والے کو، انبیاء مرسلین کو، یا ان تنبیہات کو جو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے اس کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ ہر زمانے میں نبی ایک مخلص انسان ہوتا ہے جو خلوص للہیت کے ساتھ اپنے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، مگر قوم کی جانب سے ہمیشہ ایسے لوگوں کی مخالفت ہوئی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنا قوم نے اپنا شیوا بنایا ہے۔ مگر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے ان کے لیے تسلی کا سامان بھی ہوتا ہے، اور مخالفین کو بے خوبن سے اکھاڑ کے پھینک بھی دیا جاتا ہے۔ فرمایا کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا یا نصیحت و تنبیہات کو جھٹلا دیا۔ کیسے جھٹلایا؟ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، کہنا شروع کیا کیا ہم اپنے میں سے اپنے جیسے ایک انسان کی اتباع کریں؟ ان کو سرخاب کا پردہ لگا ہوا نہیں ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، ان کے بھی ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، ان کا قبیلہ خاندان کنبہ کے افراد ہیں، ہماری طرح رہتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نبی ہو گئے، کیسے مان لیں گے ہم؟ اپنے جیسے
اپنے ہی میں سے اپنے جیسے کسی انسان کو نبی مان لے اور ان کی پیروی کر لے؟ ایسا کیوں؟ اگر ہم نے ایسا کر لیا انا اذا لفی ضلال وسعور، تو اس وقت ہم تو گمراہی میں چلے جائیں گے اور دیوانگی اور پاگل پن سے دو چار ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس بھی تو عقل ہے، ہمارے پاس بھی سوچ سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہم اس کی بات کیوں مان لیں گے؟ تو قوم کی اکثریت نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا اور کہا کہ ہم جیسا ہی انسان ہے، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ یعنی کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ جس کو اللہ نے بڑا بنا کے پیش کیا، آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کیا، آپ کو سمجھانے بجھانے کے لیے پیش کیا، اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضل و کرم سے نوازا ہے، اسے منتخب کیا، چنا ہے، تو اللہ نے اس کے بڑا مقام پیدا کیا۔ اب اس کی رفعت شان کو چھیننا چاہتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر کہ نہیں وہاں درجے سے پہنچے، ہم اس کو کیوں مانیں گے؟ مانیں گے ہی نہیں۔ قوم کہتے تھے اگر ان کی بات مان لیا تو ہم گمراہی سے دو چار، باپ دادا کو چھوڑ دیا، رسم و رواج کو چھوڑ دیا، خاندانی ریت کو چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم بھی انہی کی طرف پاگل ہو جائیں گے، سب سے الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے سب کو چھوڑ چھاڑ کرنے کی بات مان لی تو ہم تو گمراہی سے دو چار ہو جائیں گے اور دیوانہ پن سے دو چار ہو جائیں گے۔ اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کہنا شروع کیا کیا ذکر و نصیحت کی بات ہم تمام لوگوں میں سے صرف اسی پر نازل ہوتی ہے؟ بھائی اس میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اس کی کون سی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے آسمان سے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش معلیٰ سے پیغام انہی کے پاس بھیجا ہے؟ کیسے مان لیں گے ہم؟ بل هو کذاب اشر، بلکہ لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور بہت بڑا گھمنڈی ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ جھوٹ سے متعلق یہ بات لائے گی کہ جھوٹا ہے، اتنا جھوٹا ہے کہ قوم کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ایک نظریہ پیش کرتا ہے۔ اللہ کی بات کو لوگوں نے جھوٹا کہا اور اللہ کی بات بیان کرنے والوں کو جھوٹا کہا۔ پھر کہا شر، اگر کسی کو اللہ نے بڑا بنا دیا، دائی کی حیثیت سے پیش کر دیا، قوم کے لوگوں سے کہا چونکہ تمہارے پاس علم نہیں، ہمارے پاس علم، ہماری بات مانو، یہ گھمنڈی نہیں ہے، یہ تو صحیح راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے کسی کو تو کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ نے کھڑا کر دیا، انہوں نے کبھی دعویٰ تو نہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں، ہمیشہ یہ کہی کہتے ہم تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس پیغام آتا ہے، مجھے اللہ نے چنا ہے، یہ مقام اللہ نے دیا ہے، اس کے میں ناجائز اور غلط استعمال تو نہیں کرتا ہوں۔ پھر بھی لوگوں نے کہا کہ بڑا گھمنڈی ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، قرآن کہتا ہے ان قریب کل ہی یہ لوگ جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون گھمنڈی ہے۔ تم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا اور گھمنڈی ہونے کا الزام لگایا، لیکن جب کل اللہ کا عذاب نازل آئے گا ہوگا، یا تو دنیا میں عذاب آ جائے یا پھر قیامت کے دن، تو پتہ چلے گا کہ تم جھوٹے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، تم شیخی بگاڑنے والے تھے کہ یہ شیخی بگاڑنے والا، تم بڑائی کا اظہار کرنے والے تھے کہ یہ بڑائی کا اظہار کرنے والا ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، قوم آپ کی مخالفت کرتی ہے، کرنے دیجئے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں سننے دیجئے، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم نے یہ درجہ آپ کو دیا ہے، اس درجے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کا پرچار ہم کرتے ہیں۔ اب اس قوم کی تباہی کا ایک سامان ہم کرتے ہیں، اسے آزماتے ہیں۔ کسے؟ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، ہم اونٹنی پیدا کرنے والے ہیں، یہ ان کے پاس اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ کیوں؟ فِتْنَةً لَهُمْ، ان کی آزمائش کے لیے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے، اگر آپ نبی ہیں تو ایسا کیجئے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دیجئے۔ اونٹ کا بچہ اونٹ سے پیدا ہوگا، اونٹنی سے پیدا ہوگا، آدمی کا بچہ آدمی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کا سوال کیا تھا، سوال کی وجہ یہ تھی
یہ لوگ سنگ تراشی کرتے تھے، پتھر کاٹ کے عالیشان عمارتیں بناتے تھے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تو پہاڑی علاقے میں رہنا، پتھر کاٹ کاٹ کے مکان محلات بنا لینا، اس بنیاد پہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو پہاڑ میں رہتے ہیں، اسی پہاڑ سے اونٹنی پیدا کروا دیجیے اگر نبی ہے تو. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میرے اختیار میں تو نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کروں گا. درخواست کی کہ قوم کے لوگوں کا مطالبہ ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کی آزمائش کی خاطر اونٹنی ان کے سامنے پیدا کر کے دے دیتے ہیں. فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم اونٹنی پیدا کر کے بھیجنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے. فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، آپ اس کا انتظار کیجئے اور بڑے صبر و اطمینان کے ساتھ رہیے. مطلب کیا ہوا؟ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، ان کے خلاف کارروائی کرتے تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ آپ صبر کیجئے اور انجام کا انتظار کیجئے. آپ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. یہ آپ کے مخالفین ہے، اللہ اس عذاب سے دوچار کر دے گا. ان لوگوں نے خواہ مخواہ کے سوالات کیے ہیں، جواب دیا جا رہا ہے. معجزات کا مطالبہ کیا، انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ معجزہ کا مطالبہ کرنے کے نتیجے میں جب معجزہ مل جائے اور اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو سوائے تباہی و بربادی کی کوئی صورت نہیں ہے. یا تو اس کے ذمہ لازم ہے اس پر ایمان لائے کیونکہ مانگا ہے، اس کی منہ مانگی مراد پوری کی گئی ہے، اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر عذاب کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اس نے فرمایا فَارْتَقِبْهُمْ، آپ انتظار کیجئے، ان کی تباہی و بربادی کا انتظار کیجئے. وَاسْتَبِرْ، اور صبر و سکون کے ساتھ رہیے. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اور آپ ان کو خبر کر دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کیا جائے. ابھی تک لوگ تالاب سے، ندی نالا سے پانی نکالتے پی لیتے تھے، یا کہیں چشمہ سے پانی نکلا پی لیتے تھے. اب ان کے مطالبے میں اونٹنی مل رہی ہے، پانی کا گھاٹ تو وہی ہے، چشمہ وہی ہے، اونٹ کو بھی پانی کی درکار ہے. تو ایسا ہوگا ایک دن اونٹ پانی پیے گا، ایک دن آپ لوگ پانی لیں گے. آپ نے مانگا ہے اس لیے دیا گیا، یہ معجزہ آپ کو دیا گیا، اب اس کی شدت کو اور تکلیف کو بھی جھیلنے کی تیار رہیے. کیوں؟ اونٹ پیدا کیا گیا، اونٹنی پیدا کی گئی، اس کو پانی پینا ہے، پانی وہ زیادہ پیتا ہے، تو یہ باری متعین کر دیا جائے گا. کیا فرمایا؟ نبئہم، انہیں خبردار کر دیجئے، ان الماء قسمۃ بینہم، یقیناً پانی ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. ایک دن یہ پانی پئیں گے اور ایک دن اس کا جانور پانی پیے گا، یعنی یہ اونٹنی پانی پیے گی. کل شرب محتضر، سنو، جس کے پانی پینے کا وقت ہوگا وہی وہاں پر حاضر ہوگا، جس کے پانی پینے کی باری ہوگی وہی حاضر ہوگا. جس دن اونٹ کے پانی پینے کی باری ہوگی آپ میں سے کوئی آدمی وہاں جا نہیں سکتا ہے، اور جس دن آپ لوگوں کو پانی پینے کی باری ہے وہاں اٹھ جائے گی بھی نہیں، اٹھنی جائے گی بھی نہیں. اس کا خاص خیال کرنا کہ پانی کا حصہ متعین کیا جائے گا، ایک دن پانی تم پیو گے، ایک دن پانی یہ اونٹنی پیے گی. جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اس دن اب ایک قطرہ پانی وہاں سے چھو نہیں سکتے ہیں. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، اونٹنی مل گئی، پانی کا بٹوارا ہو گیا، حصہ بکھرا ہو گیا. ویسے پانی کی قلت تھی، اب آدھا حصہ ایک دن میں پانی پورا پی جائے تو دقت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے کہا اس اونٹنی کی وجہ سے دقت بڑھ گئی، ایسا کرو. قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا، ایک سب سے بدماش انسان کو تیار کیا کہ تم ایسا کرو کہ اونٹنی کو مار دو. قرآن کہتا ہے فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، لوگوں نے ایک جوان کو، ایک ساتھی کو بلایا. فَتَعَاطَىٰ، وہ آگے بڑا، حملہ کیا. فَعَقَرَ، اور اس کی کونچیں کاٹ دی. کونچ کاٹنا ہاتھ پیر کاٹ دینا. قرآن میں دوسری اللہ نے فرمایا سورہ شمس میں، جس کی تفسیر میں نام ہے قدار بن سالک. قدار نام کا آدمی تھا، وہ قوم کا سب سے بدبخت انسان.
اس نے صالح علیہ السلام کے لیے اللہ کی جانب سے معجزاتی انداز میں ملنے والی اونٹنی کے ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اونٹنی بھی بڑی لمبی تھی کہ اس کی گردن تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس نے ہاتھ پیر ہی کاٹ دیے۔ چونکہ نشانی اللہ کی تھی، معجزہ اللہ کا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت کے لیے نشانی کے طور پر اس اونٹنی کو پیش کیا گیا تھا، لیکن قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کے ساتھ بدتمیزی کی اور نشانی کو مٹانے کی ناپاک سازش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس پر عذاب نازل کر دیا۔ کیا عذاب؟ آگے اس کی شکل ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھو میرا عذاب کیسا رہا اور میرے نشانیوں کے جھٹلانے کا انجام کیسا رہا۔ وہ کیا تھا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان پر ایک زوردار آواز بھیج دی۔ زوردار آواز، ایسی زبردست آواز ہوئی کہ لوگوں کے کان کے پردے پھٹ گئے اور لوگ مجبور ہو گئے مرنے پر۔ اس کو تعبیر کیا قرآن مجید نے کحشیم المحتضر فکانوا کحشیم المحتضر، اس آواز کی شدت کے نتیجے میں یہ پریشانی سے دوچار ہوئے، ان کی حالت ویسی ہو گئی جیسے جانوروں کا باڑہ تیار کرنے والا اس میں جانور کے کھانے پلانے کے لیے گھاس پھوس اور جھاڑ جھنکار رکھتا ہے، زیادہ دنوں تک رہنے کے نتیجے میں وہ سوکھ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، جیسے جا ویسے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ حشیم المحتضر، باڑہ والا کے باڑہ میں موجود گھاس بھوس کی طرح ان کی حالت ہو گئی، یعنی ان کا وزن ختم ہو گیا، ان کے جسم کی طاقت و توانائی چھن گئی، وہ کمزور ہو گئے۔ یہ بات نے یہ کہا جس طریقے سے جانوروں کو کھانا کھلانے کے لیے بچالی کو کٹی کاٹا جاتا ہے، ہم لوگ اس کو بتھان بولتے ہیں، جہاں جانور رکھا ہے تھا اسے بتھان کہا جاتا، اسے باڑہ بھی کہا جاتا، تو وہاں جو بچالی رکھا جاتا، گھاس رکھا جاتا، کھانے کا سامان رکھا جاتا، وہ گیہوں کا چھلکا ہوتا ہے کہ دھان کا چھلکا ہوتا ہے، وہ سب کا کیا بدل ہے؟ کہا ان کے حالات ویسے بن گئے، یا جس طریقے سے جانور اگر کسی ناد میں کھانا دیا گیا اسے کھاتا ہے، کھانے کے بعد اسے چباتا ہے، جو چبانے کی شکل ہوتی ہے، چبانے کے بعد بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب قوم سمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور زوردار آواز پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد زلزلہ بھی آیا، چیخ و چنگار بھی ہے اور زلزلہ بھی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ زلزلہ کے نتیجے میں جو پتھریلی محلات میں اور مکانات میں رہتے تھے، جب گرنا شروع ہوا اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اسی کو فرمایا فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضَرِ، پھر وہ اس طرح ہو گئے جیسے باڑہ والا کے باڑہ میں کمزور سے کمزور گھاس پھوس اور جھاڑ جھنکار، یعنی ساری عقل نکل گئی۔ جن کو اپنی ہنرمندی پہ ناز تھا کہ ہم سنگ تراش ہے، عالیشان عمارتیں بنانے والے ہیں، پتھر کاٹ کاٹ کے محلات تعمیر کرنے والے ہیں، اس کی ساری عقل نکل گئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عذاب آیا اور زوردار آواز آئی۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ واقعہ سنا کر قرآن نے پھر انسان کے وجدان کو جھجوڑا ہے کہ واقعہ سن کے ویسے مت جاؤ، بلکہ سننے کے بعد اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو، ورنہ جو خرابی ان کے اندر تھی اور جس کے نتیجے میں وہ عذاب سے دوچار ہوئے، وہی خرابی اگر تمہارے اندر ہوگی اور اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے تم بھی دوچار ہو جاؤ گے۔ اسی نصیحت کو، اسی بات کو سمجھانے کے لیے بطور نصیحت کے قرآن آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر،
قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو اور نصیحت کی باتوں کو کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا۔ لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا ہے۔ عراق سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ صرف 3 آدمی پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ تھا۔ اسے شرق اردن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے لیے بسایا، لیکن جس قوم میں انہیں بھیجا گیا اس قوم کے اندر ایک بری لت تھی۔ وہ لڑکوں ہی سے اغلام بازی کرتے تھے اور اپنی خواہشات کی تسکین کرتے تھے۔ یہ گناہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں تھا، اس گناہ کے اندر یہ ملوث تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا بجھایا لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے کو بچا لیا، باقی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ کیسے تباہ کیا؟ آگے تو اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا، ہم نے ان پر یعنی قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم نے پتھر برسانے والی ہوا بھیج دیا۔ یہ دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے، اولا باری ہوئی تھی، پتھر گرتا ہے تو پتھر کی بارش کر دی۔ إِلَّا آلَ لوط، ہاں ہم نے لوط علیہ السلام کے آل کو بچا لیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچی، ان کی 2 بیٹی بچی اور ان پر جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ بچے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں بالکل صبح تڑکے نجات دے دیا، سحری کے ٹائم میں ہم نے انہیں بچا لیا اور پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ نعمۃ من عندنا، یہ ہماری جانب سے ایک فضل تھا، مہربانی تھی کہ لوط علیہ السلام بچ گئے، ان پر ایمان لانے والے بچے، باقی سب تباہ ہو گئے۔ پھر قرآن کہتا ہے کذالک نجزی من شکر، ہم ایسی بدلہ دیتے ہیں ان کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے شکر گزاری کہ ان پر ایمان لانے والے نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے بچا لیا۔ جو نعمتوں کی ناقدری کی اور بری حرکتوں سے دوچار ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہماری پکڑ سے ڈرایا کہ سدھر جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو جن جن باتوں سے نصیحت ان کو کی گئی تھی لوگوں نے ان باتوں میں شک کرنا شروع کیا۔ خواہ مخواہ کی باتیں، اتنی نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی بات پر ہم کو وشواس ہی نہیں ہوتا ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ عذاب آ جائے گا، اس کسی میں کوئی صورتحال نہیں ہے وغیرہ ذالک۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، نصیحت کی باتوں سے نصیحت کی باتوں میں انہوں نے شک کرنا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو ان کی مہمان سے غافل کرنا چاہا، یا مہمان کو لوط علیہ السلام کو پھسلا کر مہمان کو اپنے پاس لینا چاہے۔ وہ کیا؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ تینوں انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ بڑے مہمان ہیں، انہیں کھلائے پلائے جائے، چنانچہ بچڑا ذبح کیا، کھانا پکا کر کے حاضر کیا۔ اللہ ہم کھاتے نہیں ہیں۔ ان کو ڈر لگا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ابھی جاسوس قسم کے لوگ تو نہیں آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر بتایا ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو جانور ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال کھانا پیش کیا، کھائے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن خوشخبری سنائیں گے کہ آپ کے پہلی بیوی سے آپ کا بچہ ہونے والا ہے۔ حضرت اسحاق کے بچے کی ولادت، بچے کی پیدا ہونے کی خوشخبری سنا دی، حضرت اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگا، بوڑھا ہم جو ہو گیا، بیوی بچے بھی بات ہو چکی ہے۔ ان کی بیوی نے بھی چلانا شروع کر دیا کیسے ہو سکتا ہے، انا عجوز نہ قمت، بڑھیا باز ہوں، فسکت وجہا، چہرے کو پیٹنا شروع کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا، حضرت ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا ماجرا کیا ہے، بھلا ہم آپ کو خوشخبری سنانے جا رہے ہیں اور آپ کے بھتیجا لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور بربادی کا پروانہ لے کے جا رہے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی، اس بستی میں تو لوط علیہ السلام میں کیسے کیجیے گا، بھلا سب کو بچا لیں گے، باقی جو لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ انسانی شکل میں آئے تھے اور خوبرو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، ابھی ان کے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ بھئی ہمارے پاس یہ آ گئے،
لوط علیہ السلام سے کہا ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم اپنا مقصد پورا کریں گے. لوط علیہ السلام نے کہا میرے قوم کے لوگوں مجھے مہمان کے سامنے کیوں ذلیل خوار کرتے ہو؟ یہ میرے مہمان ہیں، ان کی میزبانی کرنے کا شرف ہمیں حاصل کرنے دو. کہا کچھ نہیں. قوم کے لوگوں نے ضد کیا، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ. یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمان سے غافل کرنا چاہا، پھسلانا چاہا. فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. تو ہم نے ان کی آنکھ کو نپٹ کر دیا، اندھا بنا دیا. جو لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے کہ ان انسان نما فرشتوں کو پکڑے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے، وہ اندھے ہو گئے، گھر میں جا کے انہیں سجھائی نہیں دے رہا ہے. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. قرآن کا تک سنو، چکھو میرے عذاب کا مزہ اور میری تنبیہات کی سزا چکھ لو. تم نے میرے فرشتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، اب تمہاری بینائی چھن گئی، تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، تم اس کے قریب بھی پہنچ نہیں سکتے ہو. وہ چاہے تمہیں مار کے پھاڑ بھی سکتے ہیں، تمہاری تباہی و بربادی کا سامان وہ خود کر سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں کریں گے، تمہاری تباہی کا وقت متعین ہے. فرمایا فذوقوا عذابی ونذر. لوگوں چکھو میرے عذاب کا مزہ چکھو اور میری تنبیہات کی سزا بھی چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر. مستقر مطلب تو واقع ہونے والا، قائم رہنے والا. قائم رہنے والے عذاب نے صبح سویرے انہیں دبوچ لیا. قرآن کہتا ہے لیس الصبح بقریب. لوط علیہ السلام سے کہا رات بھر کا معاملہ ہے، تھوڑا انتظار کر لیجئے، جو ہی رات ختم ہوتی ہے صبح تڑکا کا ہوتا ہے، اخیر صبح کے سحری کا وقت ہوگا، اس وقت میں آپ ایسا کیجئے گا اپنے ماننے والوں کو لے کے نکل جائے گا، اس پوری قوم پر، پوری بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آئے گا. اسی کو فرمایا کہ صبح سویرے قائم رہنے والے عذاب نے قوم لوط کو اور اس کی بستی کو دبوچ لیا. اب قرآن کہتا ہے فذوقوا عذابی ونذر. لوگو میرے عذاب کا مزہ چکھو اور میری تنبیہات کی سزا چکھ لو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. 4 جگہ پر سورہ قمر میں یہ آیت دہرائی گئی. ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. مقصد کیا ہے؟ یہ واقعات سنا کر آپ کو صحیح رہنمائی کی جا رہی ہے. اگر آپ کے اندر بھی اس قسم کی خرابی ہے تو اپنے آپ کو خرابی سے بچا لیجیے، اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی نعمتوں کے سہارے زندگی گزاریے، اور جو دین اور جو نعمت، جو فضل، جو مہربانی اللہ کی جانب سے نعمت کی شکل میں آپ کو ملی ہے، اس کا شکریہ ادا کیجیے. اور اس کی شکر گزاری کی صورت یہ ہے اس چیز کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجیے. جو مانے گا مانے گا، جو نہیں مانے گا نہیں مانے گا. ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آرام و سکون ہے، جو نہیں مانے گا وہ ذلت و خواری سے دوچار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے.